أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اسلک داخل کر یادا کا اپنے ہاتھ کو فی جیبکا اپنے گریبان میں تخرج بیضاء وہ نکلے گا سفید من غیر سوء بغیر کسی عیب کے تکلیف کے وضمم اور ملا الیک اپنی طرف جناحک اپنے بازو من الرہب خوف سے فذالک پس یہ دونوں برہانانی دونوں دلیلیں ہیں معجزے ہیں من ربکا تیرے رب کی طرف سے الی فرعون فرعون کے لیے وملئہ اور اس کے سردار کے لیے انہم بے شک وہ کانوا قوما فاسقین نافرمان قوم ہے فاسق قوم ہے قال کہا ربی اے میرا رب انی بے شک میں نے قتل کیا منہم ان میں سے نفسا ایک جان کو فاخاف پس میں ڈرتا ہوں ان یقتلونی یہ کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے واخی ہارون اور میرا بھائی ہارون ہوا افصح وہ زیادہ فصیح ہے منی مجھ سے لسانا زبان کے اعتبار سے فارسلہ معی پس بھیج اس کو میرے ساتھ رد ان مددگار بنا کر یصدقنی وہ میری تصدیق کرے انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں ان یکذبونی کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے قال کہا اللہ نے فرمایا سنشد سا ان قریب نشد ہم مضبوط کریں گے عضدک تیرے بازو بأخیک تیرے بھائی کے ساتھ وَنَجْعَلُ اور ہم بنائیں گے لَكُمَا تم دونوں کے لیے سلطاناً دلیل
فلا یصلون پس نہیں وہ ملیں گے الیکما تم دونوں کی طرف بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ انتما تم دونوں ومن اور ہر وہ اتبعتما جس کسی نے تم دونوں کی اتباع کی الغالبون وہی غالب رہیں گے. فلما پس جب جاءہم آئے وہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بآیاتنا بینات ہماری واضح آیات لے کر ہماری واضح نشانیاں لے کر قالوا کہا فرعونیوں نے ما ھذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر جادو مفترا گڑا ہوا وما سمعنا اور نہیں ہم نے سنا بہذا اس کے متعلق فی آبائنا اپنے آباء و اجداد سے الاولین پہلوں سے. وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربی میرا رب اعلم زیادہ بہتر جانتا ہے بمن ہر اس شخص کو جاء بالہدی جو آیا ہے ہدایت کے ساتھ من عنده اس کے پاس سے اس کی طرف سے ومن اور کس کے لیے ہے ومن تکون اور کس کے لیے ہے لہو اس کے لیے عاقبۃ الدار آخرت کا انجام آخرت کا ٹھکانہ گھر. انہ بے شک وہ لا یفلح نہیں فلاح پاتے الظالمون ظالم. اسلک یدک فی جیبک یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اسلک کا لفظ ذکر کیا اور دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ادخل کا لفظ ذکر کیا کہ داخل کر. یہ ادخل کا مطلب بھی داخل کرنا اور اسلک کا مطلب ہوتا ہے آہستگی کے ساتھ نرمی کے ساتھ ڈالنا کیونکہ یہ سلکن اس دھاگے کو کہتے ہیں جس میں موتی وغیرہ پروئے جاتے ہیں. یعنی اسلک یدک فی جیبک اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان کے اندر آرام سے سکون سے آہستگی کے ساتھ ڈالو. تخرج بیضاء جب اس کو واپس نکالو گے تو وہ بالکل سفید ہوگا من غیر سوء یہ کسی بھی بیماری برائی کے علاوہ کہ جیسے اپنے گریبان کے اندر ہاتھ ڈالو گے اور واپس نکالو گے تو ہاتھ جو ہے بالکل روشن چمکدار اس کے اندر سے روشنیں نکل رہی ہوگی. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ اور ملاؤ اپنی طرف اپنے بازوؤں کو من الرَّهْبِ خوف سے. اس کے متعلق مفسرین نے دو توجیحات کی ہیں. ایک تو یہ کہ جب بھی آپ کو خوف ہو تو آپ نے اپنے بازوؤں کو ایسے اپنی طرف ملا لیں یا تو یہ ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ ایسے کر کے کہ خوف کے عالم کے اندر آپ نے یہ کام کرنا ہے یا یہ کام کرنا ہے یا ایسے بازوؤں کے ساتھ اپنے ٹانگ کو بھی اندر لے کے جب آپ ایسے بیٹھیں گے تو آپ کا خوف جو ہے وہ قدرے کم ہوگا. بلکہ تفسیر ابن کثیر والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے امام ابن کثیر نے کہ جو آدمی موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا کے اندر اگر اس کو کسی بھی قسم کا خوف ہو تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا کے اندر یہ کام کرے کہ اس کو کسی بھی قسم کا خوف ہو وہ خوف کو زائل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر اس کا خوف جو ہے وقتی طور پر اس کا زائل کر دیں گے. کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے تو قرآن کا حکم جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ ایسے بیان کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کا اور نبی علیہ السلام کا آپس کے اندر بہت زیادہ مطابقت رکھتا ہے کہ جیسے جیسے حالات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے ویسے ویسے حالات جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے تھے. بہرحال وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ آپ خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازوؤں کو اپنے طرف ہلائیں اپنی طرف جو ہے وہ واپس ملا لیں تو آپ کا خوف جو ہے وہ جاتا رہے گا. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ یہ دو معجزے ہیں. کون کون سا؟ ایک پیچھے جو لاٹھی تھی سانپ بننا اور دوسرا ہاتھ جو اندر ڈالتے تھے تو وہ ہاتھ جو ہے وہ روشن ہو جاتا تھا. یہ دونوں جو ہے فَذَانِكَ بُرْهَانَان یہ دونوں معجزے ہیں من رَبِّكَ تیرے رب کی طرف سے إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ یہ صرف یہاں ہی نہیں بلکہ یہ آپ نے یہاں سے اب فرعون کے پاس جانا ہے
یہ اصل میں معجزے آپ نے وہاں جا کے ان کو دکھلانے ہیں. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں. قال رب انی قتلت منہم نفسا. آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ربی اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، بے شک میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، فاخاف ان یقتلون، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے بھی قتل کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفسیر بخاری کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ جو تھے وہ حساس انسان تھے، کہ مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے تھے. جیسے آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو وہ بار بار کا وہ نمازیں کم کرنے کا واقعہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے مشورے میں تھا نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ کی قوم نہیں پڑھے گی، کم کروائیں، پھر کم کروائیں، پھر کم کروائیں، حتیٰ کہ وہ 50 سے 5 رہ گئی. تو پھر بھی کہا تھا کہ قوم نہیں پڑھے گی. تو کیا قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات دیکھنی کس حد تک اس پہ عمل ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں تک تھے کہ وہ ہر وقت خیال کرتے رہتے تھے کہ ایسے بھی نہ ہو جائے، ایسے بھی نہ ہو جائے. تو یہاں بھی دیکھیں تو حقیقتاً وہی ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ قوم مشکل سے پڑھے گی، وہ مشکل سے پڑھے گی. تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے وہی کہا تھا کہ مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے. وَأَخِي ہارون، اور میرا بھائی جو ہے ہارون، وہ افصح منی لسانا، وہ زبان دانی کے اندر میرے سے زیادہ فصیح ہے، اس کی زبان کے اندر زیادہ روانی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو چاہے نعمت عطا کرے. یہاں بنی اسرائیلی روایت ہے، کسی صحیح حدیث سے، صحیح روایت سے یہ بات نہیں ملتی، کیونکہ جو بنی اسرائیلی روایت ہوتی ہے وہ آپس کے اندر بھی بہت زیادہ ان کے اندر تضاد ہوتا ہے. ایک تو روایت یہ ملتی ہے کہ بچپن کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی، اس سے اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا یہ شاید وہی لڑکا ہے جو میری سلطنت کو جو نقصان پہنچائے گا. اس نے قتل کرنا چاہا، بی بی آسیہ نے ان کو منع کیا. تو اس نے کہا کہ اچھا چلو، بی بی آسیہ نے کہا کہ نہیں نہیں، ابھی بچہ ہے، اس کو کیا پتا، اس نے ویسے ہی بچپن تھا، داڑھی پکڑ کے کھینچ لی. اس نے کہا اچھا چلو چیک کرتے ہیں. سامنے ایک پلیٹ کے اندر جو ہے وہ ہیرے وغیرہ رکھ دیے، ایک پلیٹ کے اندر انگارے رکھ دیے کہ اگر بچہ ہے دیکھتے ہیں یہ کیا اٹھاتا ہے. تو انہوں نے انگارہ اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا، جس وجہ سے ان کی زبان جل گئی. اور کسی روایت کے اندر ہے کہ ویسے ہی ایک جگہ انگارے اور سامان وغیرہ پڑا ہوا تھا، چونکہ اس وقت آگ جلانے کے لیے اور تاپنے کے لیے یہی چیزیں استعمال ہوتی تھی. تو انہوں نے کھجور کی بجائے انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا تھا. لیکن یہ کسی بھی صحیح حدیث سے، صحیح سند سے یہ بات نہیں ملتی. ہاں بہرحال یہ موجود ہے کہ ان کی زبان کے اندر لکنت تھی، جو پیچھے سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لکنت تھی، پیدائشی لکنت ہو یا بعد کے اندر زبان کے اندر ان کے مسئلہ ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی تھی، یہ والی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے. اسی دعا کے اندر تھا کہ ہارون علیہ السلام کو میرا جانشین بنا، میرا ساتھی بنا، میرا ہمدرد بنا. اسی دعا کے اندر تھا. یہ دعا اکٹھی قبول ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ہارون علیہ السلام کو بھیجا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی گرہ کھل چکی تھی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر بھی ہارون علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے. نہیں، ہارون علیہ السلام مددگار تھے، اصل پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہی تھے. ہوا افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح ہے میرے سے زبان کے اعتبار سے. فارسلہ معی ردءا، اس کو بنا میرے ساتھ مددگار بنا کر، یصدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کرے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ساتھی تو ہونا چاہیے اس کو میری تصدیق کرنے کے لیے میرے ساتھ بھیج دے. انی اخاف ان یکذبون، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. قال، اللہ تبارک و تعالی نے آگے سے فرمایا، سنشد عضدک، ان قریب ہم مضبوط کریں گے تیرے بازوؤں کو، باخیک، تیرے بھائی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی نے وہ دعائیں قبول کر لی. سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے واضح فرمایا کہ ہم نے آپ کی دعائیں جو ہے وہ قبول کی ہیں.
وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے وعدے کیے. پہلا وعدہ کیا؟ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، ان قریب ہم تیرے ساتھ، تیرے بھائی کے ساتھ تیرے بازوؤں کو جو ہے وہ مضبوط کریں گے، پہلا وعدہ. دوسرا کیا؟ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے. یہ نہ سمجھنا کہ ہم دو ہی ہیں، آگے فرعونی ہے، اتنا بڑا دربار ہے، اتنی بڑی فوج، اسلحہ، کیا کچھ ہوگا، سلطنت ہوگی، نہیں. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، غلبہ تم دونوں کا ہوگا. دوسرا وعدہ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ تم دونوں تک پہنچ نہیں سکیں گے. یہ جو پیچھے گلا کیا تھا نا کہ مجھے ڈر ہے مجھے قتل نہ کر دیں، تو اس کا اللہ نے جواب دیا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ تم دونوں تک پہنچ نہیں سکتے، ان کے ہاتھ تمہارے تک نہیں پہنچیں گے. اب یہاں یہ لفظ جو ہے نا بِآيَاتِنَا، اس کی دو طرح سے تشریح بنتی ہے. اگر ہم اس کو کریں نا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے معجزات کی وجہ سے تم تک نہیں پہنچ سکیں گے. کہ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کوئی پہنچے تو عصا چھوڑو، پھر دیکھو وہ سانپ کو دیکھ کے کون آگے آئے گا. یہ میری جو نشانی ہے نا، یہ تمہارے قریب کسی کو آنے نہیں دے گی. اور اگر بِآيَاتِنَا کو آگے لے کے جائیں کہ بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا، کہ ہماری ان نشانیوں کی وجہ سے تم دونوں، وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا، اور جو کوئی بھی تم دونوں کی اتباع کرے گا، الغالبون، سارے غالب رہیں گے. کہ بِآيَاتِنَا پیچھے بھی اپنے پورے معنی ادا کرتا ہے اور آگے بھی اپنے پورے معنی ادا کرتا ہے. اس کے اندر پہلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا تم دونوں کے بازو، تمہارے ساتھ بازو مضبوط ہوں گے، پہلے بازو مضبوط، دوسرا تم دونوں غالب رہو گے، تیسرا تمہارے تک ان کے ہاتھ جو ہے وہ نہیں پہنچیں گے، تمہیں کسی بھی قسم کی سزا وہ نہیں دے سکیں گے. چوتھا تم ہی غالب رہو گے اور تمہارے پیروکار جو ہے وہ بھی غالب رہیں گے، ان کو بھی کوئی وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یہاں سے باقی سارا واقعہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیا، کیونکہ قرآن کا مقصد قصہ گوئی نہیں کہ پورے کا پورا ایک کسی کا قصہ اٹھایا، پوری زندگی کے حالات بتا دیے، یہ مقصد نہیں ہے. جتنا واقعہ سے اخذ کر کے سبق سمجھانا مراد ہوتا ہے، قرآن مجید کے اندر اتنا ہی واقعہ ذکر ہوتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا کتنی جگہ واقعہ ذکر ہوا، کہیں کہاں سے واقعہ ذکر، کہیں کہاں سے واقعہ، کہیں کہاں سے واقعہ، کہ جہاں جہاں سے جو مسائل کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کروانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں. تو یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں آئے، بیوی بچوں کو چھوڑا اور ہارون علیہ السلام کو بتایا کہ تمہیں بھی میرے ساتھ نبوت ملی ہے. پھر ان کو ساتھ لیا، ان کو ساتھ لے کر یہ فرعون کے دربار کے اندر آئے، تو وہاں سے وہ سارا واقعہ اللہ نے چھوڑ کے آگے سے شروع کر دیا. فلما جاءہم موسیٰ، بس جب آئے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار کے اندر، بآیاتنا بینات، ہماری واضح نشانیاں لے کر. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے آگے کا واقعہ شروع کیا. قالوا ما هذا الا سحر مفترى، تو سب سے پہلا اعتراض جو فرعون نے کیا تو کیا کیا تھا؟ ما هذا الا سحر مفترى، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے قدر اختصار کے ساتھ ذکر کیا، پیچھے ہم قدر تفصیل سے یہ سارا واقعہ پڑھ رہے ہیں، تو یہاں چونکہ اختصار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کبھی کسی بھی نبی کو معجزات دے کر بھیجتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اس کا معجزے کا جواب جو ہے دنیاوی اعتبار سے کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو ہوتا کیا، پھر اس کو مختلف ہیلوں بہانوں کے ساتھ اس کو دھتکارا جاتا ہے، اس کو لاجواب کیا جاتا ہے، اس کا ہنسی مذاق اڑایا جاتا ہے. جب کچھ بھی نہ ہو آخر میں کیا کیا جاتا ہے کہ ہم نے بڑوں سے سنا ہی نہیں. اس کے بعد قتل کی دھمکی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا. تو پہلے دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو فرعون نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا. پھر جب ان کی عصا اور ید بیضا یہ دونوں معجزے دیکھے تو پھر فرعون نے جو ہے ان کو جادوگر کہنا شروع کر دیا. پھر مقابلے کے اندر جو ہے وہ جادوگروں کو لایا گیا. جادوگروں کو لانے کے بعد وہ جب سارا ان کا معاملہ ہوا، پھر جادوگروں کو کیا کہا کہ یہ اصل میں جادوگر ہے اور چاہتا کیا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے. پھر وہ بھی جب کام نہ بنا، پھر ساتھ ہی اس نے ایک اور ہیلا بہانہ بھی گھڑا تھا کہ اس نے تمام درباریوں کے سامنے
موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا شروع کر دیا، ہاں بھی اچھا چلو تم ہمیں تو سمجھانے آ گئے ہو، اچھا ہمیں بتاؤ جو ہمارے پہلے مر گئے ہیں جن کے پاس تم نہیں آئے تھے ان کا کیا بنے گا؟ یعنی مختلف ہیلوں بہانوں سے لوگوں کو مشتعل کیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وعدہ کیا تھا کہ تم ہی غالب رہو گے، تو یہاں اس نے کیا کیا؟ سحر مفترا، یہ بالکل واضح گڑا ہوا جادو ہے۔ وما سمعنا بہذا، اور نہیں سنا ہم نے یہ فی آبائنا الاولین، پہلے لوگوں سے۔ یہ بالکل فرعون کا جھوٹ تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فرعون کے دربار کے اندر مصر کے اندر کون سے نبی آئے تھے بنا؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ پیچھے پڑا نا کہ وہ بھی مصر کے اندر آئے تھے، مصر کے اندر وہ رہے، انہوں نے یہاں وہ سارا واقعہ کہ ادھر رہے، پھر وہ جیل کے اندر گئے، جیل کے اندر بھی وہ دین کی تبلیغ کرتے رہے، پھر وہاں سے دوبارہ باہر آئے، باہر آ کے پہلے وزیر خزانہ بنے، پھر اس کے بعد پوری ان کو سلطنت ملی، پھر کتنا عرصہ وہاں وہ رہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے یہ بڑوں سے بھی نہیں سنا، تو جو آدمی اپنے سابقہ بادشاہوں کی باتیں بھول جائے اس سے بڑا کوئی جھوٹا انسان ہے؟ یہ تھا فرعون کا۔ بالکل یہی کام نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ جب نبی علیہ السلام یہ بات کہتے تھے نا کہ یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تو کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے یہ پہلے سے سنا ہی نہیں ہے، حالانکہ پہلوں سے سنا نہیں ہے۔ اسی کعبۃ اللہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی بنا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے، ان کو نہیں پتا کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے، بت شکن، بتوں کو توڑتے تھے وہ۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون تھا اس نے بھی جھوٹ بولا کہ میں نے بڑوں سے نہیں سنا، ایسے ہی نبی علیہ السلام کے زمانے میں کون فرعون تھا؟ وہ بھی یہی جھوٹ بولتا تھا کہ ہم نے پہلے سے نہیں سنا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کو پوج بھی رہے ہیں، اور وہی ابراہیم علیہ السلام بت شکن ہے۔ ان کی ہسٹری نہیں ان کو پتا کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے بتوں کو توڑتے رہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، میرا رب، اعلم، زیادہ بہتر جانتا ہے، بمن جاء بالہدی، کون آیا ہے ہدایت کے ساتھ، من عنده، اس اللہ کے پاس سے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور کس کے لیے ہے آخرت کا انجام، کہ یہ سارے کا سارا معاملہ، یہ دنیاوی مال و متاع، یہ سارا کس کے لیے ہے؟ یہ یہی ختم ہو جائے گا۔ اصل گھر جو ہے وہ آخرت کا ہے، اصل انجام آخرت کا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، لیکن وہاں ظالم کامیاب نہیں ہوگا۔ دنیاوی اعتبار سے مال متاع اللہ تبارک و تعالی جس کو مرضی عطا کرے، لیکن عاقبت الدار جو ہے، آخرت کا جو گھر ہے، وہاں ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔